الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ہمارے انتہائی قابل قدر ساتھی اور فاضل حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز صاحب مفید مجدوم نے ختم نبوت کے حوالے سے اپنے شہر عارف والا میں انتہائی اہم اور علمی کام شروع کیا ہے اور دارالعلوم ختم نبوت کے نام سے ختم نبوت کے عنوان پر تخصص کے لیے ایک انتہائی معیاری اور اعلیٰ ادارہ قائم کیا ہے اور اس میں مدارس و جامعات کے فارغ التحصیل علماء کرام کو داخل کیا ہے اور انہیں ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہترین کورس کی تعلیم دے رہے ہیں. اور آج اسی عنوان سے آپ کے اس شہر میں ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے یہ انتہائی منفرد مثالی اور اعلیٰ ختم نبوت کانفرنس منعقد کی ہے. میں اس پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے
مخدوم و مکرم ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم کی زیر صدارت یہ کانفرنس منعقد ہے، اور میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہیں، مفتی ظفر اقبال صاحب اور دیگر بہت سے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، اور بہت سے حضرات نے اپنے مقالات اور اپنے بیانات پیش فرما دیے ہیں۔ ختم نبوت ایک ایسا عنوان ہے جس کے تحت بہت سے عنوانات نکلتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کا عقیدہ اور مسئلہ اتنا مدلل ہے، اتنا مبرہن ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اس پر ایک ادنا سے ادنا مسلمان کو ذرا بھی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی مدعی نبوت سے اتنا پوچھ لے کہ اگر تو نبوت کا دعوے دار ہے تو تیرے پاس دلیل کیا ہے، تو امام صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ دلیل طلب کرنے والا بھی دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2 سالہ دور خلافت میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے یمامہ کے مقام پر۔ تمام مورخین کا اتفاق ہے اور یہ تاریخی حقیقت ہے، اس جنگ میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 27 غزوات کو جمع کر لیں، اور آپ نے جو 47 سرایا بھیجے، 47 سرایا اور 27 غزوات، ان تمام معرکوں میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد کم ہے، اور یمامہ کے مقام پر مسیلمہ کے مقابلے میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ میرا سوال ہے قادیانیوں سے، وہ ٹھنڈے دل سے سوچیں اور بار بار سوچیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ مسیلمہ کے خلاف جنگ لڑی؟ وہ یہ قرآن پڑھتے تھے، وہ اذان بھی دیتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ مسلمانوں والے سارے کام کرتے تھے، اس کے باوجود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کئی سو سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لشکر لے کر وہاں پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ لڑائی لڑی ہے؟ اس کا جواب کوئی ایک قادیانی دے دے کیا آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اس کا یہی جواب ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ پیغام دیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس اور اتنا نازک ہے کہ امت اس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اور الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے علماء جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں اللہ ان کی صحت میں اور زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ یہ فقیر لوگ ہیں، اللہ نے ان سے کام لیا ہے۔ مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے، آپ کے نبوت کے تاج کا ہے،
اور اللہ نے اس کے لیے ان حضرات کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے شب و روز اس کام میں صرف ہو رہے ہیں۔ علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقی دین اس کی نوعیت اور ہے، وہ حضور کی صفات ہیں، وہ حضور کی تعلیمات ہیں، وہ حضور کی عادات ہیں، لیکن ختم نبوت کا تعلق حضور کی ذات سے ہے۔ اور جیسے بھی آپ سن رہے تھے مولانا اللہ وسائع صاحب دامت برکاتہم سے کہ الحمدللہ ہمارا یہ عزم مصمم ہے کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، مسلمانوں نے، جوانوں نے جس سطح تک یہ مسئلہ پہنچا دیا ہے یہ اس سے آگے تو جا سکتا ہے، یہ تحفظ اور اس حوالے سے کام اب اس لکیر سے آگے تو بڑھ سکتا ہے، پیچھے قطع نہیں آ سکتا۔ آپ بتائیے کیا اس بات کو آپ گوارا کرتے ہیں کہ 10,000 نوجوانوں کے لہو کی قربانی کے صلہ میں اس امت کو، امت مسلمہ کو ختم نبوت کے حوالے سے جو کامیابیاں ملی ہیں اور منکرین ختم نبوت کو پیچھے دھکیل کے دیواروں تک لگایا ہے، کیا آپ اس مسئلے میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ نہیں تیار۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بدھا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور اسی طرح دلائل کی دنیا میں معلوم نہیں اب جو بچے کھچے قادیانی رہ گئے ہیں ان کی قسمت میں کیا ہے، جہنم کی آگ ہے، آخرت کا عذاب ہے۔ علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالی کی پیشین گوئی ہے کہ قادیانی فتنہ 200 سال کے لیے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کے بعد مگر ان 200 سالوں میں اس فتنے نے نامعلوم کتنے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے، اور اس فتنے کی سرکوبی کرتے کرتے کتنے حضرات نے قرب کے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ درجات کے کون کون سے مقام حاصل کر لے۔ آپ نے علم الدین شہید کے واقعات بھی سنے ہوں گے، دیگر شہداء کے واقعات بھی سنے ہوں گے۔ ماؤں نے اپنے بچوں کی قربانی دی ہے۔ 53 کی تحریک کا ذکر ہو رہا تھا، ایک ماں اپنے بیٹے کو لے جا رہی ہے اس کی شادی کرنے کے لیے، اس کے گلے میں ہار پہنائے ہوئے ہیں، لاہور کی سڑک پہ بارات لے کے جا رہی ہے۔ اس نے آواز سنی، شور سنا، پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ نوجوان اپنے نبی کی ناموس کے لیے جان کی قربانی لگانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ اپنے بیٹے کے پاس آئی اور کہتی ہے بیٹا تیری شادی ہوتی رہے گی، میں نے تجھے آج کے دن کے لیے جنا تھا۔ وہ بچہ اٹھتا ہے اور اس تحریک کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر شہید ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ انشاءاللہ بعد میں آنے والے ہمارے حضرات اپنے پہلوں کی قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دیں گے، اور اس امت کا یہ بھی درہ امتیاز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہے، رسالت ختم ہے، لیکن اللہ نے آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک باقی رکھنی ہے۔ تحریف کرنے والے تحریف کریں گے، لیکن اللہ ہر زمانے میں ایسے افراد پیدا کریں گے جو ہر اٹھنے والے فتنے کی سرکوبی کرتا رہے گا۔ چھوٹے چھوٹے فتنے بھی اٹھتے رہتے ہیں، کبھی جاوید حامدی کا فتنہ ہے، کبھی مرزا جہلمی کا فتنہ ہے،
کبھی فلاں کا فتنہ ہے، کبھی فلاں کا فتنہ ہے، لیکن الحمدللہ جہاں سے بھی فتنہ اٹھے گا اللہ وہیں سے اس کو ختم کرنے کے افراد بھی بتا دے گا۔ اور علماء کرام یہ روکھی سوکھی کھانے والے، یہ لوگوں کے طعنوں کو برداشت کرنے والے، یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن دین میں تحریف برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں پچھلی امت کے علماء بھی تھے، رہبان بھی تھے، احبار بھی تھے، مگر ان علماء میں اور اس امت محمدیہ کے علماء میں بہت فرق ہے۔ انہوں نے اپنے پیٹ کے لیے کتابوں کو بدل دیا، اپنی آسمانی کتابوں کو بدل دیا، نبی کی تعلیمات کو بدل دیا، احکام شریعت کو بدل دیا۔ اس مولوی نے سب کچھ برداشت کیا، طعنے برداشت کیے، فخر برداشت کیا، لیکن قرآن پہ حرف نہیں آنے دیا۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ لوگ جو مولوی کو گالی دیتے ہیں نا، ہر زمانے میں ماشاءاللہ برا بھلا کہنے والے، اصل بات یہ ہے انہیں ضد اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، قرآن سے ہے، اسلام سے ہے، مگر انہیں جرت نہیں ہوتی اللہ کو برا بھلا کہیں، نبی کو برا بھلا کہیں، قرآن و اسلام کو برا بھلا کہیں۔ وہ مولوی کو گالی دے کر دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ فرمایا کہ مولوی ڈھال ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، صدا فرید ہے، اور انشاءاللہ یہ طبقہ باقی رہے گا۔ جب غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اس کے کفر کا فتویٰ علماء لدھیانہ نے دیا۔ جب بھی یہ تاریخ لکھی جائے گی تو یہی بتایا جائے گا کہ غلام احمد قادیانی کے کفر کا فتویٰ لدھیانہ کے علماء نے دیا تھا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا اس کے کفر پہ متفق ہو چکی ہے۔ غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں، اس کے متبعین، کیا ساری دنیا اندھی ہو گئی؟ عرب و عجم کے علماء اندھے ہو گئے؟ حضور کا لایا ہوا دین سارا ختم ہو گیا، وہ سمٹ گیا قادیانیت کے اندر؟ جبکہ انبیاء کرام کی شان یہ ہوتی ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضرور ہے، انبیاء کرام پر آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن وَتَكُونَ لَهَا الْعَاقِبَةُ، اللہ انجام کار نبیوں کو فتح عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی بہت سے واقعات بیان کیے۔ فرعون اور موسیٰ کا جھگڑا ہوا، ان فرعون علا فی الارض، چلتا رہا، اوپر نیچے معاملہ ہوتا رہا، لیکن غلبہ کس کو حاصل ہوا؟ بولیے۔ بالآخر اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو پار کر دیا۔ یہ تاریخ ہے انبیاء کی۔ حضرت ابو سفیان یہ شاہ روم کے دربار میں موجود ہیں اور اس نے سوالات کیے، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، حضور کا خط ان کے پاس پہنچا ہوا ہے اور حالات کی تحقیق کے لیے اس نے کہا عرب کے لوگ آئے ہوں تو بلاؤ۔ چنانچہ یہ وفد قافلہ گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، انہیں قصہ کے قیصر کے محل میں بلایا گیا، اس نے سوالات کیے، جوابات دیے انہوں نے۔ ایک سوال تھا ہرقل شاہ روم کا کہ کیا وہ جو مدعی نبوت ہے ان سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے؟ کہاں ہوئی ہے؟ کیف کان قتالکم، لڑنا کیسا رہا؟ تو ابو سفیان نے کہا کبھی وہ جیتے ہیں، کبھی ہم جیتے ہیں، کبھی ہم ہارے ہیں، کبھی وہ ہارے ہیں۔ تو اس پر اس نے جو تبصرہ کیا ہے وہ الفاظ بخاری شریف میں موجود ہیں، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ وَتَكُونَ لَهَا الْعَاقِبَةُ، کہ بالکل ایسے ہی رسولوں کو آزمایا جاتا ہے مگر انجام ان کے حق میں ہوتا ہے۔
اب دیکھیے غلام محمد قادیانی کے حق میں کیسا انجام ہوا، کون سی کامیابی اس نے لوٹی ہے، اس کی کون سی پیش گوئی پوری ہوئی ہے، اس کے بعد اس کی یہ ذریت مسلسل ناکامی کی طرف جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا یہ جھوٹی امت صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام کا دین اور آپ کی شریعت یہ بڑھتا ہوا ایک قافلہ ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے حضور کے اس دین نے اور دین والوں نے ہر کچے گھر میں بھی داخل ہونا ہے، ہر پکے گھر میں بھی داخل ہونا ہے۔ اس واسطے تمہیں بھی سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم جہنم کا ایندھن بنو اور وہ بہاولپور کا مقدمہ بھی پڑھو جس میں علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالی عدالت میں موجود ہیں، اور مرزا جلال الدین شمس جو ان کا اس وقت کا مربی تھا، جب وہ دلیل کی زبان نہیں سمجھ رہا تھا، الٹی سیدھی باتیں کیا جا رہا تھا، شاہ صاحب کو جلال آ گیا، اور شاہ صاحب نے پتہ ہے کیا کہا تھا بھری عدالت میں کہ جلال الدین شمس، اگر تو دلیل کی زبان نہیں سمجھتا تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ، میں تجھے یہی کھڑے کھڑے عدالت کے کٹہرے میں غلام احمد قادیانی جہنم کی آگ میں دکھا دیتا ہوں۔ کرتا نا جرت، اگر سچے نبی کا سچا غلام ہوتا جرت کرتا، اس نے جرت نہیں کی، عدالت برخاست ہو گئی۔ شاہ صاحب باہر نکلے، کسی نے کہا کہ حضرت آج تو بڑے جلال میں آ گئے تھے، اگر وہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتا تو کیا ہوتا؟ شاہ صاحب نے پھر وہی جملہ دہرایا اور کہا سنو، خدا کی قسم اگر وہ عدالت کے اندر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا، میں اس وقت جہنم کی آگ میں غلام محمد قادیانی کو جلتا ہوا دکھا دیتا۔ اور یہ فرمایا کہ جو آدمی ختم نبوت کا کام کرتا ہے حضور کا ہاتھ اس کی پشت پہ ہوتا ہے۔ اس واسطے میرے دوستو خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ اس قافلے کا حصہ ہیں جو حضور کا سچا عاشق ہے، حضور کا غلام ہے، اور اس کا ہدف ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ انشاءاللہ اپنے قدم بڑھاتے رہیے اور ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے والوں کے حوصلے بڑھاتے رہیے، ان کی کمر مضبوط کرتے رہیے، کل قیامت کے دن اس کا صلہ حضور سے ملے گا۔ اور قیامت کے دن جو حوض کوثر پہ اس امت کو انعام ملنے والا ہے، وہ امتی تو یقیناً حوض کوثر پہ ضرور حاضر ہوں گے جنہوں نے آقا کی ناموس کا کام کیا ہوگا، حضور کی ختم نبوت کے لیے محنت کی ہوگی، جان کی بازی لگائی ہوگی، اپنی زندگی کے لمحات اس کے لیے صرف کیے ہوں گے۔ اس واسطے میرے دوستوں میں یہی کہنا چاہوں گا عارف والا کے اپنے بھائیوں کو کہ آپ کے شہری کے ایک محقق عالم دین نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، ایک کام کا بڑی ضرورت تھی ختم نبوت کے حوالے سے علمی اعتبار سے رجال کار تیار کرنا۔ الحمدللہ وہ بأحسن طریق اس میں کام کر رہے ہیں اور کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سے یہی گزارش ہے آپ ان کے دست و بازو بنیں، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، ان کی کمر کو مضبوط کریں، کانفرنسوں کے ذریعے سے پڑھ کر جو ان کا ختم نبوت کا ادارہ ہے اس کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ رجال کار جب یہاں پڑھنے کے بعد میدان میں آئیں گے اور ختم نبوت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے، اپنی خدمات پیش کریں گے، انشاءاللہ اس وقت اندازہ ہوگا یہ کام صدیوں کے لیے ہے، یہ کام نسلوں کے لیے ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کام کی برکت سے ہمیں حضور کے سچے خادموں میں شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو بارآور فرمائے اور کامیاب فرمائے، اور الحمدللہ ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے کی برکت سے
جو چھوٹے موٹے فتنے ہیں وہ تو انشاءاللہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ادارے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے نوازے، اور آج کی جو عظیم الشان کانفرنس ہے جس میں ملک کے عزیز کے جج علماء کرام اور تقریباً ہر علاقے کے اکابرین تشریف فرمائے ہیں، اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے دور رس اثرات مرتب فرمائے، اور جن حضرات نے کوششیں کی ہیں اللہ نے کی کوششوں کو برابر فرمائے۔ میں اسی بھی اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔